اب یہ बेशक دیکھیے बेशक کہ کیا ہے کہ جب کہا کہ شب و روز مختلف ہیں، تو اب عام دنوں میں سو جائیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جنید بغدادی نے اس بہلول دیوانے نے سوال کیا، جب جنید ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے آپ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں تو مجھے کچھ تعلیم دیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ آپ سے فیض حاصل کروں۔ تو بہلول نے کہا کہ کتنا کھانا چاہیے، کتنا سونا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے۔ اب لمبی بات تو نہیں کروں گی لیکن مختصراً بات کر دوں تو اس نے کہا کہ کم کھانا چاہیے، کم سونا چاہیے، کم بولنا چاہیے۔ میں یہ بات سونے پہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو لیکن ماہ بارک رمضان میں تو یہ ہے کہ اگر روزے دار سو جائے تو سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے، ہاں یعنی وہ سونا بھی سونا ہو جاتا ہے۔ یعنی عام ہاں دنوں میں تو کہا جاتا ہے کہ کم سوئیں، لیکن جتنا بھی سوئیں لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی کا حق ہمارے کاندھوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے बेशक سے ماہ مبارک کے رمضان کریم میں بھی یہی بات ہونی چاہیے کہ ہم سوئیں تو ضرور، لیکن اگر ہم اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ یاد رہے کہ ہمارے کاندھے کے اوپر کسی کے اوپر ہمارے اوپر کسی کا دین نہ ہو، کسی کے ہم دیندار نہ ہو، کسی کے ساتھ ہم نے बेशक زیادتی نہ کی ہو۔ اسی طرح بولنا بھی عبادت ہے، کم بولنا، لیکن اب جب آپ بولیں گے زیادہ ماہ رمضان مبارک میں تو اچھا بولیں، جو بولیں گے सुभान تو اس کا ثواب بھی اسی حساب سے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کہ کم کھانا، ویسے تو سارا دن نہیں کھا رہے، اب کوئی کیا کھائے گا، لیکن جب افطار کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں فخر و مباحت کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ تھا کہ اس کے اوپر اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اس نے میری محبت میں یہ صبح سحر سے لے کے مغرب تک اس کے سامنے सुभान انواع کے کھانے، چیزیں، مشروبات آتے رہے، لیکن اس نے اس میں سے کسی چیز پر بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اور اب جب یہ کوئی دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو مستجاب کروں हाँ گا۔ ایسا بولنا کہ ایسا کھانا اور ایسا سونا کہ جس کی عام دنوں میں جو فضیلت ہے وہ کئی گنا کر کے بڑھ جاتی ہے ماہ مبارک کے رمضان کریم میں۔ تو فرا خدا کریم نے ہمیں اس دنیا میں نہ کھانے کے لیے بھیجا، نہ سونے کے لیے بھیجا، اور نہ ہی बेशक بولنے کے لیے بھیجا۔